جی خواجہ سلمہ، ہم قرآن شناسی کے سیگمنٹ سے واپس آئے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں. ہم مسلمانوں کے باہمی روابط سے متعلق آج گفتگو کریں گے. یہ جو مسلمانوں کے باہمی روابط ہیں، کیا یہ کسی مسلمان کا انفرادی مسئلہ ہے؟ اور اس سے یعنی ان روابط کے بڑھنے سے دین کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جی، اگر ہم بات کریں مسلمانوں کے باہمی روابط کی بات کریں تو یہ اگر کوئی ایک فرد کسی معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہ رہا ہے تو وہ ایک فرد کا اپنا پرسنل مسئلہ نہیں ہے، فردی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جب مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. اور یہ اجتماعی مسئلہ یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ تمام تر مسلمانوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے. کیونکہ اگر مسلمان آپس میں اپنے روابط کو اچھے طرح سے نہیں رکھیں گے، مسلمانوں کے روابط ٹھیک نہیں ہوں گے تو دشمن ان کے اوپر غلبہ پا لے گا. دشمن جو ہے وہ اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں بولے جانے والا ایک انگریزی کا جملہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی کہ تقسیم کرو اور حکومت بناؤ. تو اگر ہم دیکھیں کہ جب ہم برصغیر میں سب اکٹھے رہ رہے تھے تو مسلمانوں کو اور تمام تر لوگوں کو یعنی کہ علیحدہ کیا گیا، تقسیم کیا گیا. تو تب تقسیم کرنے کے عناوین مختلف تھے، وجوہات مختلف تھیں، مقاصد مختلف تھے. ابھی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ایک آزاد ریاست ملنے کے بعد بھی کچھ ایسے مقاصد ہیں، کچھ عناوین ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خصوصاً کہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان میں اگر ہم مقاصد کی بات کریں، عناوین کی بات کریں تو بعض دفعہ ہمارے درمیان نظر آتا ہے کہ مذہبی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ رنگ و نسل کے اختلافات آ جاتے ہیں، ذات پات کے اختلافات آ جاتے ہیں، لسانیت کے اختلافات آ جاتے ہیں، قومیت کے اختلافات ہیں. تو یہ تمام تر اختلافات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ معاشرے کے امن کو خراب کر رہے ہیں. جی بالکل. ان کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، لوگوں کا آپس میں روابط جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. جب مسلمانوں کے آپس کے روابط ٹھیک نہیں ہوں گے تو دشمن کو ظاہری بات ہے کہ دشمن کو موقع ملے گا کہ وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو اور ان کے اندر فساد کا بیج بوئے. جی، اور جب بھی ہمیں قرآن پاک کی ایک بہترین آیت ملتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی تفرقے میں نہ پڑو اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہی وہ ایک بانڈنگ ہے کہ جو اتحاد کی، یگانگت کی اور اس رابطے کی کہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ خدا کے لیے اس کی راہ میں یا اس دین اسلام کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ دوسرا سوال کا حصہ یہ تھا کہ دین اسلام کو اس سے کیا فائدہ ملے گا، یعنی مسلمان جتنے زیادہ طاقتور ہوں گے اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ جی دیکھیں، اس سے اسلام کو یہ فائدہ پہنچے گا کہ جب مسلمان مل جل کر رہیں گے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں. جب مسلمانوں کے اندر یہ احساس، یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے دل میں درد پیدا ہو رہا ہے، تو اس سے اسلام کو یہ فائدہ ہے کہ اسلام مضبوط ہوگا. اسی روایت کو اگر ہم دیکھیں، ایک مسلمان جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے. اگر جسد واحد سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے ایک جز میں انسان کے ایک جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہے تو دوسرا حصہ بھی وہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، ہماری بہت سی مسلمان بہنیں، ہمارے مسلمان بچے فلسطین میں رہ رہے ہیں اور ان کے اوپر کس قدر مشکلات ہیں، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا کیا شرعی فریضہ بنتا ہے، ہم تو اس طرح سے جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے دل میں درد ہے، یہ ہے وہ. تو سب سے جو میں کم ترین جو میں طریقہ بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہم کم از کم اس تکلیف کا اور اس درد کا اظہار تو کر سکتے ہیں. وہ اظہار آپ جس طرح سے بھی کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کریں یا جس طریقے سے بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر وہاں دیکھیں تو اس قدر مشکلات ہیں، اس قدر مسلمانوں کی مشکلات ہیں کہ بچوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا. خواتین ہیں تو خواتین کے اپنے الگ سے مسائل ہیں. بہت سے مریض ایسے ہیں کہ جن کو میڈیسنز مہیا نہیں ہیں. لوگ ان بیماریوں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں.
اور ان مسائل میں ہی اور اسی سیناریو میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کا اتحاد، یہ ایک مضبوط آواز ہونا کتنا زیادہ اہم ہے، کہ اگر مسلمانوں کے جو باہمی روابط ہیں اگر وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں تو کبھی بھی کوئی دوسری نیشن یا دوسری قوم ان کے اوپر جو ہے وہ نہ حملہ کر سکتی ہے، نہ ہی ان کے حقوق کو پامال کر سکتی ہے، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ اگر اس کا دفاع کرنا ہے تو اتحاد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کام آتا ہے۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ مہم ہے خواہ کی بات سمجھ سکی ہوں وہ یہ کہ جب مسلمان یقیناً آپس میں اسٹرانگ ہوں گے، متحد ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ان کے روابط ہیلدی ریلیشن شپ ہوگا تو وہ خدا کے یا الہی جو قوانین ہیں ان کو اسی طور امپلیمنٹ کر سکیں گے، اس میں امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا۔ اور اس کی ایک بہترین مثال ہمیں جو عیسائی مملکت ایران نظر آتی ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بآسانی ایسے رولز امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں جو اسلامی ہوتے ہیں، اور جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اچھا بھی فیل ہوتا ہے، اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہی چیزیں باقی گورنمنٹس میں کہ جو ان کے روابط اس قدر بہترین یا اچھے نہیں ہیں یا اسلام ان کی پریفرنس پر نہیں ہے، تو وہاں پر وہی چیزیں ہمیں جو آسان ہوں مشکل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کیا یہ مسئلہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اجتماعی ہے تو کیا اس میں انسان کا جو تشخص ہے یا اس کی جو ذاتی رائے ہے کیا وہ ختم ہو جاتی ہے اگر ہم باہمی روابط کی یا ایک قوم میں یگانگت کی یا یونٹی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر انسان کی جو ذاتی رائے ہے اس کی کیا کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جی دیکھیں کہ جب کوئی بھی انسان کسی معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کا نیچر نہ ملتا ہو، لیکن ایک جگہ ہمارے ذہن میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ ہم نے باہمی روابط کو قائم رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو قائم رکھنا ہے۔ تو ان سب میں ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ باہمی روابط کو قائم رکھتے رکھتے بس جس طرح کا بھی ماحول ہے، جس طرح کی بھی سوسائٹی ہے، بس وہاں پر خاموش رہیں، اسی طرح زندگی گزارتے رہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، انسان کا اپنا ذاتی تشخص ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنی رائے دینے کی مکمل آزادی ہے، وہ جو بھی رائے رکھتا ہے۔ اور سب سے مین بات یہ ہے کہ اگر تو اس کی رائے اسلام کے مطابق ہے، اگر تو شریعت کے مطابق ہے، یا اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی رائے یہ درست ہے اور واقعاً وہ رائے ٹھیک ہو، تو اسے ضرور اپنی رائے کو پیش کرنا چاہیے۔ کیونکہ انسان جب معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو معاشرے میں اس کا زندگی گزارنا اس کو یہ نہیں کہتا ہے کہ بس تم اپنی آواز کو دبا دو، بس جو معاشرے میں آواز چل رہی ہے، جو معاشرے میں نعرہ چل رہا ہے۔ اب ضروری تو نہیں ہے معاشرے میں ہر نعرہ درست ہی ہو، معاشرے میں تو معاشرتی چیزوں کو دیکھ کے انسان وہ تمام تر چیزوں کو مد نظر اگر رکھے تو پھر اس طرح تو انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے ایمان سے، اپنے دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ انسان کسی ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے کہ جہاں پر ماڈرنزم اس حد تک ہے، یا بے حجابی ہے، بد حجابی ہے، یا اس طرح کی مشکلات ہیں، تو وہاں پر اسے چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے دفاع کے لیے، اپنے اہل و عیال کے دفاع کے لیے ضرور آواز کو بلند کرے۔ ضرور آواز کو بلند کرے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ انسانی تشخص جو ہے یا وقار ہے، نہیں کہ اگر آپ رولز کو ایک طرح سے کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں۔ ہم اگر اسپیسیفکلی مسلمانوں کی بات کریں کہ ان کے روابط پر ہی بات کر رہے ہیں، ان کے جو باہمی روابط ہیں ان کی، تو کتنا زیادہ اس بات کی اہمیت بھی ہے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ ان اختلافات کی کیا وجوہات ہیں اور ان اختلافات کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں کہ وہ مولانا روم بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 1,24,000 انبیاء کو جمع کر دیا جائے تو 1,24,000 انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ سب کا ہدف ایک ہے، سب کا ہدف الہی ہے، سب ہدف الہی کی بنا پر ہیں۔ تو یہ اگر اختلافات برپا ہو رہے ہیں، یہ اگر یہ تمام تر چیزیں کہ ایک شخص کسی سوچ کا مالک ہے، ایک شخص کسی سوچ کا مالک ہے، ان تمام تر یہ انسان کی سوچ کی وجہ سے ہے، اس کی فکر کی وجہ سے ہے۔ اور فکر کس طرح سے بنتی ہے؟ فکر ماحول اور معاشرے بعض دفعہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی انسان جب پیدا ہو رہا ہے تو خداوند متعال ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کر رہا ہے، لیکن یہ ماحول، معاشرہ، اس کے والدین، سوسائٹی، یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مختلف چیزوں کی سوچ رکھتا ہے، مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان اختلافات کو برپا کرتا ہے۔
تو یہ اختلافات کی بات کریں تو ان اختلافات کو کم اس طرح سے کیا جائے گا کہ جب تمام تر لوگ، تمام تر مسلمان ایک ہی سوچ پر اکٹھے ہو جائیں، اور وہ ہدف اور مقصد ایک ہو. ہاں جی، اور وہ ہدف اور مقصد الہی ہے. اگر ہم آخری سوال ہے اور اس میں چاہوں گی کہ آپ میسج کو بھی وائنڈ اپ کر دیں کہ جو اسلامی مسلمانوں کے جو باہمی روابط ہیں ان کا دائرہ کار کس حد تک وسیع ہے؟ اگر ہم دائرہ کار کی بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو فقط وہیں تک ہمارا یہ دائرہ کار محدود ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ اپنے روابط اور تعلقات کو بہتر رکھے. جب پورے معاشرے میں امن پیدا ہوگا، پورا معاشرہ جو ہے وہ خوشحال ہوگا، اور وہ کس سے ہوگا؟ ہر فرد کی وجہ سے، کہ جب ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کرے گا، اور جب ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کرے گا تو اس کا گھر چار دیواری نہیں بلکہ وہ اس کا گھر ہی سوسائٹی بن جائے گا. اور دائرہ کار کی بات کریں تو دائرہ کار مسلمانوں کے آپس کے باہمی روابط کا دائرہ کار پوری دنیا میں ہے. جہاں پر بھی مسلمان ہے، جہاں پر بھی مسلمان ہے، اسلام سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہے، وہ اسی طرح سے ہے گویا کہ وہ ہمارے گھر کا کوئی فرد ہو. بالکل. بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کے لیے، اور بہت خوبصورت میسج کے ساتھ آپ نے پروگرام کا اختتام کیا ہے. ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، ہدیہ ہے صبح ہادی کی طرف سے آپ کے لیے، اور انشاءاللہ کہ آپ اسے قبول کریں گی. آپ کے آنے کا، تشریف آوری کا بہت زیادہ شکریہ. جی ناظرین، یہاں پر